میرے دین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس نمبر 20، برے وقت کی 3 علامتیں۔ حضرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ مانگی تو ان سے پوچھا گیا۔ یہ اسی پناہ کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ہم نے پچھلے درس نمبر 19 میں بیان کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں اس حال میں اٹھا کہ میں نہ تو 60 ہجری کو پاؤں اور نہ ہی میں بچوں کی حکومت میں زندہ رہوں۔ تو جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ ایسے وقت کی علامت کیا ہوگی، یعنی کس طرح یہ پہچانا جائے گا کہ یہ بیوقوف لوگوں کی حکمرانی کا دور ہے، جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی علامت بیان فرمایا کہ اس دور کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس دور میں لوگ رشتہ داروں کے حقوق پامال کریں گے اور قطع رحمی کی جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گی، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی۔ جب یہ 3 علامتیں کسی دور میں پائی جائیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بے وقوفوں اور صلباء اور نوعمروں کی حکمرانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، دوسروں کے دست نگر بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کا نہ تو ماضی اچھا ہے اور نہ ہی جن کے عادات و اخلاق شریفانہ ہے، اور معمولی قسم کے لوگ ہیں جن کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جن کے پاس دین بھی پورا نہیں ہے، ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے اور بڑی اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ بری حکومت کی پہلی اور دوسری علامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراب اور بڑے حکمرانوں کی حکومت کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں قطع رحمی عام ہو جائے گی، یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ گمراہ کرنے والے آدمی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی جو شخص جتنا بڑا گمراہ ہوگا اس کے پیچھے اس کے متبعین اور ماننے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ آج اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لے کہ آج کے دور پر یہ بات کس طرح صحیح صادق آ رہی ہے کہ آج جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں اور جن کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو دھوکہ باز ہے یا جاہل ہے، ایسے لوگ ذرا سا سبز باغ عوام کو دکھا دیتے ہیں، وہ عوام ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر وہ عوام کو جس راستے پر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے گمراہ کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنا لیتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ فرمایا کہ گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گی۔ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص گمراہی کے راستے پر ہے اور فسق و فجور کے کاموں میں مبتلا ہے، پھر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا امام ہے، یہ میرا مقتدی اور پیشوا ہے۔ گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سے جاہل پیروں کی بادشاہتیں قائم ہیں۔ ان کو اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں تو آپ کی عقل دھنگ اور حیران ہو جائے گی۔ وہاں پر ان جاہل پیروں کی گڈیاں بھی ہوئی ہے، دربار لگے ہوئے ہیں جن میں مقیات گھونٹ کی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے، بد سے بدتر کام وہاں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا معتقد اور اس کو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیر اس زمین پر خدا کا نمائندہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو گمراہ کرنے والا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ شعبدے آ گئے ہیں۔
مثلاً کسی پر تصرف کیا تو اس کا دل حرکت کرنے لگا، کسی دوسرے پر تصرف کیا تو اس کو کوئی عجیب و غریب خواب آ گیا، کسی پر تصرف کیا تو مسجد حرام کا نقشہ اس کے سامنے آ گیا، کسی پر تصرف کر کے اس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دی۔ ان تصرفات کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، لہٰذا اب یہ جو کچھ کہے اس کی پیروی اور اتباع کرو۔ لہٰذا اب یہ جو کچھ کہے اس کی پیروی اور اتباع کروں، ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ بری حکومت کی تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو متبع سنت ہو اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی فکر میں ہو، علم صحیح رکھتا ہو، اس کے پاس اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے آئے گا تو وہ اس کو مشقت کے کام بتائے گا اور فرائض کے کرنے کا حکم دے گا کہ نماز میں پڑھو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو اور فلاں کام سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب وہ صحیح کام بتا رہا ہے اور جس کے کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہے، تو لوگ ایسے شخص کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گمراہ کرنے والا ہے اس کی تو خوب اطاعت کی جائے گی، اور جو شخص ہدایت کا صحیح راستہ بتا رہا ہے اس کی نافرمانی کی جائے گی، اور وہ اگر کہیں کہ فلاں کام ناجائز اور حرام ہے اس سے بچو تو جواب میں وہ یہ کہے گا کہ آپ کہاں سے حرام کہنے والے آ گئے، اور یہ چیز کیوں حرام ہے، اس کو حرام کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اب اس سے دلیل کا اور حکمت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس حکم میں اور اس حکم میں کیا فرق ہے۔ جن کو تم یہ نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور پھر اس پر طعنا و تشنیع کی جاتی ہے کہ ان ملاؤں نے ہمارے دین کو مشکل اور تنگ کر دیا، اس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ یہ سب فتنے ہیں جو آج ہمارے دور میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔